جو لوگ پوری زندگی وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، آج یہ بچوں والا آسان سا عمل رجب کی 13 تاریخ کو 1 منٹ اگر آپ کے پاس ہے تو خدارا یہ موقع آ چکا ہے۔ یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ میرے غریبوں، میں تمہیں کوئی جھوٹی باتیں کرنے نہیں آیا۔ اگر آج تم واقعی پریشان ہو اور تم نے ایک کلک اس ویڈیو پر کر دیا تو وعدہ ہے میرا، تمہاری زندگی میں نہ غریبی رہے گی، نہ بیماری، نہ بے روزگاری، نہ رشتوں میں بندش، نہ ظالم کا ظلم۔ دولت تمہیں ایسے انشاءاللہ ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ میرا چیلنج ہے، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ تقدیر بدلے گی۔ پچھلے سال رجب کی 13 تاریخ کو 80,000 بندہ مالا مال ہوا، جس کی جو مشکل تھی سورہ کوثر اور استغفر اللہ کے اس عمل سے دور ہو گئی۔ اب میں آپ کے حوالے ایسا راز کروں گا، جلدی سے 13 رجب کا حضرت علی کی ولادت کے دن کا ایسا عمل بتاؤں گا میرے دوستوں کہ آپ نے دیکھیں، اس عمل میں سورہ کوثر بھی ہے، اس عمل میں استغفر اللہ بھی ہے، اس عمل میں یا علی یا علی یا علی کا وظیفہ بھی ہے۔ یہ 3-4 بچوں والی چیزیں ہیں اور میری گارنٹی ہے، دیکھیں آپ نے ایسا عمل، دیکھو سورہ کوثر تو آپ نے بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن آج وہ راز دوں گا جو آج سے پہلے نہ تم نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے، دیکھیں 13 رجب کو اسی دن، ہفتے کے دن، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور دیکھیں فوری طور پر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اگر اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، دیکھیں میں جلدی سے آپ کو عمل بتا کے چلا جاؤں گا، جو میرے بہن بھائی پڑھ لیں گے ابھی اسی وقت معجزات کا مالات دیکھیں گے۔ کوئی اللہ کا ولی، کوئی غیبی فرشتہ، کوئی غیبی مددگار تمہارے دروازے پر آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے تمہاری مدد ہوگی کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ ظالم شوہر کو قدموں میں لائے گا، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ یہ عمل دولت کے لیے بڑا مشہور ہے۔ اگر چاہتے ہو پورا سال دولت برسے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں رجب کی 13 تاریخ ہفتے کو تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے حضرت علی کی ولادت کے دن کا یہ عمل آپ نے سب سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ پھر فوری طور پر دیکھیں کوئی بھی درود شریف فٹافٹ سے پڑھ لیں اور فوری طور پر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فٹافٹ سے عمل کا پہلا وظیفہ 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں اس عمل کے شروع میں بھی سورہ کوثر ہے اور عمل کے آخر میں بھی سورہ کوثر ہے، لیکن آج جو راز آپ کو بتایا جائے گا، آج چھما چھم دولت کی بارش برسے گی، آج تیری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن میں میرے دوستوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ایسی ترتیب سے نہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھا ہوگا، نہ استغفر اللہ کو پڑھا ہوگا، اور جو چیزیں اس عمل میں ہیں آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں 13 رجب ہفتے کے دن تنہائی میں بیٹھنا، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، دیکھیں صرف دن کی پابندی ہے۔ رجب کی 13 تاریخ ہفتے کے دن ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ موقع اگر آج رجب کی 13 تاریخ کو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا تو یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے، یا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 13 رجب ہفتے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی آپ نے 1 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں اور ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھیں۔
क्योंकि ऐसी तस्बीह, ऐसा राज तुमने अपनी ज़िंदगी में ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। अब आपने पहले नंबर पर इस अमल को शुरू करने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर याद है, अगर कोई बंदा या बंदी कहता है कि भाई मुझे तो दुरूद शरीफ भी नहीं आता, तो फिक्र ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, यानी कि सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर से अमल शुरू कर दें और फिर आगे जो चीज़ें बताऊंगा बारी बारी सब पढ़ लें। 1 मिनट में इंशाअल्लाह सारी चीज़ें पढ़ लोगे। कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना। वक्त का मैंने आपको टाइम बता दिया है कि इतना वक्त लगता है, 1 मिनट लगती है। कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना। अब सूरह कौसर को पढ़ते ही रजब की 13 तारीख हफ्ते के दिन के इस अमल का पहला वजीफ़ा एक बार आपने सूरह कौसर पढ़ ली तो अब आपने देखे सामने अस्तगफिरुल्लाह दिख रहा है। वीडियो को काटा पीटी ना करें, यह आपकी ज़िंदगी भर की मेरे दोस्तों भाई बहनों मुश्किलों परेशानियों को एक झटके में दूर कर देगा। जो लोग कहते हैं ना मैंने हर तरह की तस्बीह पढ़ ली, हर तरह के वजीफे पढ़ लिए, आज मेरा चैलेंज है, आज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। देखो, अब आप मुझे कहेंगे जनाब हमने सूरह कौसर बेशुमार बार पढ़ी है, अस्तगफिरुल्लाह भी बेशुमार बार पढ़ा है, ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है, हमारे हालात नहीं बदले। तो आज मेरे दोस्तों जो तरतीब बताऊंगा पहले ये सारी चीज़ें सुन लो और फिर मुझे बता देंगे। सूरह कौसर आपने पढ़ी होगी लेकिन आज जो तरतीब है ये दुनिया के तमाम वजीफ़ों से बिल्कुल अलग है। एक तो ये दिन रजब की 13 तारीख का सबसे बड़ा कबूलियत का दिन है। शब मेराज के बाद 27 रजब के बाद ये दूसरा दिन है जो माह रजब में और पूरे साल का सबसे अजीम दिन है, क्योंकि इसी दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत का दिन भी है। और आज अगर आपने ये वजीफ़ा गौसे पाक का बताया हुआ सारी चीज़ें अगर आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ ली, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, और कोई बहन भाई अगर दुरूद शरीफ ना भी पढ़े तो बस एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और कंप्लीट सूरह कौसर यानी कि इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, सूरह कौसर तो बच्चा बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन आज सूरह कौसर के साथ जो तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है बारी बारी हर चीज़ पढ़नी है, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना करना। अगर आज की वीडियो तुमने छोड़ दी, आज रजब की 13 तारीख को तुमने गफलत में लापरवाही में गुजार दिया, खुदा की कसम सर पीट पीट के रोगे, लेकिन ऐसा दिन फिर ना आएगा। ये अमल फिर किसी और दिन काम ना करेगा। इसके लिए 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे गरीबों, खुदा का वास्ता, या तो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज ये बच्चों वाला आसान सा अमल रजब की 13 तारीख हफ्ते के दिन का आपने देखें, जैसे ही आपने तन्हाई में बैठकर हफ्ते के दिन रजब की 13 तारीख को अमल को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर को यानी कि सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आपने पहला वजीफा सूरह कौसर का पढ़ना है और आखिरी भी सूरह कौसर ही है, लेकिन दरमियान में जो चीज़ें बताऊंगा वो पढ़नी है। अब आपने जैसे ही सूरह कौसर को पढ़ा, अब आपने फौरी तौर पर अस्तगफिरुल्लाह, देखो ये वजीफ़ा आपको सामने दिख रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह को शायद कोई बंदा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आज अस्तगफिरुल्लाह के साथ गौसे पाक का बताया हुआ ऐसा राज आपके साथ शेयर करूंगा जिसे पढ़ते ही मेरे दोस्तों यकीन करें पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा सिर्फ एक अगले घंटे में, क्योंकि ये वो राज आपके हवाले करने लगा हूँ। खुदा की कसम, दुनिया जहाँ की दौलत आपके कदमों में होगी, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे और आपके हासिदीन रिश्तेदार ये देखकर हैरान होंगे कि ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, अचानक इसकी जिंदगी में इतनी तब्दीली कहां से आ गई। लवालो बाप ने पहले नंबर वाला वजीफा सूरह कौसर को एक बार पढ़ते ही अस्तगफिरुल्लाह का सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लेकिन अपनी मनमानी से आपने कुछ भी नहीं करना। आपने हर चीज मेरे बताए हुए तरीके से पढ़नी है, क्योंकि जो मैं 13 रजब हफ्ते की जो
ترتیب بتانے لگا ہوں نا، پچھلے سال 80,000 بندوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ میری اپنی تقدیر اس عمل نے بدلی ہے۔ جب میں نے زندگی میں پہلی بار یہ عمل پڑھا، یقین کرے دوستو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رجب کی 13 تاریخ کے اس خصوصی عمل نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنایا۔ میرے پاس آج جو بھی کچھ ہے سورہ کوثر اور استغفر اللہ کے اس عمل کی وجہ سے ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھیں، سورہ کوثر کو پڑھنے کے فوراً بعد استغفر اللہ کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام میرے دوستو یا غنیو، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ اب آپ نے یا غنیو اور استغفر اللہ کو الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن شاید آج آپ یہ راز میرے دوستو جیسے ہی 3 بار اس عمل میں یہ خفیہ راز، یہ خفیہ وظیفہ، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایسا راز ہے میرے دوستو، جو شاید تمہیں ایسی ترتیب، ایسا طریقہ تمہیں زندگی میں نہ ملے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی، استغفر اللہ یا غنی۔ دیکھو میرے دوستو کتنا وقت لگا، 3 بار پڑھ لیا، 1 بار سورہ کوثر پڑھ لی اور 3 بار استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو۔ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر یا علیو، یعنی کہ آپ یا علیو، حضرت علی کے نام کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا علیو یا علیو یا علیو۔ یہ وہ وظیفہ ہے میرے دوستو جو آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج حضرت علی سے مدد حاصل کرنے والے اس عمل کا تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا میرے دوستو، غیبی فرشتے تمہارے گھر میں دولت پھینک پھینک کر جائیں گے، اور تمہارے حاسدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب یہ دیکھ کر حیرانگی میں آئیں گے کہ اس کے پاس اچانک اتنا خزانہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھیں تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے پہلے سورہ کوثر پڑھی، پھر استغفر اللہ یا غنیو، پھر اس کے بعد یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو۔ کتنا کوئی وقت لگا؟ 7 بار یا علیو کو پڑھنا ہے، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، یا علیو یا علیو یا علیو۔ 7 بار پڑھتے ہی چوتھا نمبر والا وظیفہ دیکھیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، 60-70% میں نے عمل بتا دیا ہے، آخری گھڑیاں ہیں، آخری جملے ہیں، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ اگر اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے مخلص ہو، چاہتے ہو کہ آج غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ساری زندگی میں نہ مل سکا، آج ایک جھٹکے مل جائے میرے دوستو، تو چوتھے نمبر پر اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ اللہ پاک کا ایک ایسا نام دیکھیں، میں نے آج آپ کو چوتھے نمبر پر ایک ایسا راز دینا ہے، اللہ پاک کا ایک ایسا نام جو رزق اور دولت کے اسباب بناتا ہے، جو بگڑے کام سنوارتا ہے، جو بیماری کو دور، جو بے اولادی کو دور، جو ہر طرح کی مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کرتا ہے۔ لیکن تینوں وظیفے پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے چوتھا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ 3 وظیفے آپ نے نہ پڑھے اور ڈائریکٹ چوتھا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا، ایک وظیفہ بھی تعداد ترتیب چھوٹ گئی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے 3 وظیفے پڑھ لیے، سورہ کوثر پڑھ لی، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو کو پڑھ لیا، پھر یا علیو یا علیو یا علیو۔ 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل میں اللہ پاک کا ایک نام ایسا شامل کرنا ہے جو فوری طور پر رزق کے اسباب بناتا ہے۔ یہ نام کون سا ہے میرے دوستو؟ یہ نام بڑا ہی خاص ہے، یہ اللہ پاک کا نام یا مسبب الاسباب ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے میرے دوستو۔ اتنا سا عمل ہے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، صرف 1 منٹ دینی ہے، اور 1 منٹ کا عمل پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا علیو یا علیو یا علیو کو جیسے ہی 7 بار پڑھا تو اب آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب یعنی کہ اے اسباب کو پیدا کرنے والے، اے مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے والے، اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور فوری طور پر میرے دوستو اس عمل کا چوتھا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا ہے، 90% میں نے عمل بتا دیا ہے۔ اب آخری وظیفہ اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ چند چیزیں آپ نے پڑھنی ہے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اگر حاصل کرنا ہے، اگر چاہتے ہو کہ زندگی بدل جائے، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، تمہاری وہ
بد نظر، وہ جادو، وہ بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دیکھیں، اگر آپ پر کسی کی گندی نظر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بھی مسئلے ہیں، اگر وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوگا جب تک بد نظر، جادو، بندشوں کا علاج نہ کریں گے۔ تو میرے دوستو، آج کا یہ معجزاتی عمل بندشوں کو دور کرے گا، جادو کو ختم کرے گا، دولت کی ایسی بارش برسائے گا کہ آپ کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی۔ اب آپ نے چوتھے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیا، اس سے پہلے 3 وظیفے پڑھ لیے، چاروں وظیفے 13 رجب ہفتے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، یونان، مسقط، جاپان، اٹلی۔ میری یہ ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے، آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں، جس محلے میں ہیں، خدا را یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ آج رجب کی 13 تاریخ کو یہ تمام چیزیں اول آخر درود شریف کے ساتھ درمیان میں پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ اول آخر درود شریف نہ پڑھنا چاہیں تو بس ایک بار سورہ کوثر شروع میں اور ایک بار آخر میں پڑھنی ہے، اور درمیان میں یہ جو چیزیں بتاؤں گا تمام پڑھنی ہیں، اور پھر آخر میں جب سورہ کوثر پڑھیں تو آج رجب کی 13 تاریخ ہفتے کے دن، حضرت علی کی ولادت کے دن میں، آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ اس سے 1000 گنا زیادہ ملے گا۔ یہ میرا آزمودہ ہے۔ باپ نے چوتھے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنے کے بعد اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ اللہ پاک کے 2 نام میرے دوستوں آخر میں پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد وہی سورہ کوثر کو پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ نام کون سے ہیں میرے دوستوں؟ یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یا فتاحو اور یا رزاقو کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ نام کہیں پر بھی سرچ کر لیں، دولت کے حوالے سے ان جیسے نام کوئی بھی نہیں۔ یا فتاحو میرے دوستو اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی کہ جو بھی یا فتاحو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کروں گا۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں یا فتاحو کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے یا فتاحو بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلے، تو آج اللہ کی قسم 3 بار یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ میرے دوستو آج یا فتاحو کے ساتھ آپ نے یا رزاقو کو شامل کرنا ہے، اور یہ دونوں وظیفے آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنے ہیں۔ یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو پڑھتے جائیں، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں آخر میں پہلا کلمہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھو میرے دوستو، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کے عمل شروع کیا، پھر پہلا وظیفہ آپ نے سورہ کوثر کے بعد استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو، استغفر اللہ یا غنیو کا پڑھ لیا۔ آپ نے فوری طور پر یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو کا وظیفہ بھی 7 بار پڑھا۔ پھر اس کے بعد فوری طور پر آپ نے میرے دوستو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کا وظیفہ 11 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھنے کے بعد دونوں کو ملا کر آپ نے 3 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر پہلا کلمہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں پہلا کلمہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اگر رجب کی 13 تاریخ ہفتے کے دن بندہ پہلا کلمہ ہی پڑھ لے تو یقین کرے فقیر سے بادشاہ بن جائے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر طرح کی تسبیح پڑھ لی، میں نے ایک پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن میرے حالات نہیں بدلے، تو آج اللہ کی قسم یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھتے ہی آخر میں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھو پہلا کلمہ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے کے کلمے کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج رجب کی 13 تاریخ ہفتے کے دن پہلا کلمہ صرف اور صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی۔ میرے دوستو عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کومنٹس میں نام لکھیں، اور میرے اس چینل کو
پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ میری نیو وظائف کی ویڈیوز ملتی رہے۔ آخر میں آپ نے فوری طور پر ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانیک هو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں اور کوشش کریں اگر شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو آخر میں بھی لازمی پڑھیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھیں۔ تمام وظیفے تعداد ترتیب میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، ایک بار ویڈیو اچھی طرح دیکھ لیں کیونکہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور عمل لاکھوں نہیں کروڑوں کا ہے۔ پورا سال کے نصیب کھل جائیں گے، پورے سال کے لیے دولت کا پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔